الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ولا وزیر لہ ولا مشیر لہ لا مثل لہ ولا مثال لہ لا والد لہ ولا ولد لہ ازلی ابدی احدی صمدی فردی فریدی دائمی لا اول لہ ولا آخر لہ لا ظاہر لہ ولا باطن لہ ثم نشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد ان سیدنا وسندنا سید ساداتنا سید عباداتنا شفیعنا کریمنا محبوبنا محبوب ربنا طبیبنا طبیب قلوبنا طبیب عیوبنا طبیب اجسادنا طبیب ارواحنا مرشدنا مخدومنا ملجانا ماوانا قائدنا قدوتنا اعلانا اولانا مولانا محمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ آنسو جو آنکھوں میں میری رواں ہیں، یہ آنسو جو آنکھوں میں میری رواں ہیں، عطائے شہنشاہ کونو مکاں ہیں۔ مجھے مل گیا ہے جام صحبائے کوثر، مجھے مل گیا ہے جام صحبائے کوثر، میرے کام آئی میری تشنہ کامی۔ انتہائی واجب الاحترام معزز محترم مکرم زیوکار علماء کرام، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف عنوان ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کے کمالات، آپ کے اخلاق، آپ کے معجزات، اسی طرح اور بھی سیرت کے مختلف پہلو ہیں، لیکن میں آج کی اس بزم دل ربا میں آقا نامدار حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر چند معروضات آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ سامعین محترم، الوداعی طواف کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے، راستے میں ایک کنویں پر آپ نے تمام صحابہ کو جمع کیا، ان کے سامنے خطبہ دیا، پھر فرمایا لوگو در حقیقت میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں، ممکن ہے کہ قاصد میرے پاس آ جائے اور میں اپنا سر تسلیم خم کر لوں، میں نے بھی اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے اور تم نے بھی اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے، اس بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی تحقیق آپ نے اپنی تبلیغ کا حق ادا کر دیا، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسری اپنی سنت۔ پھر فرمایا تم منتشر ہو کر پھوٹ مت ڈالنا یہاں تک کہ مجھے حوض کوثر پر ملو۔ جب مدینہ منورہ میں داخل ہوئے 11 ہجری پیر کے دن، جبکہ ماہ سفر کی آخری تاریخیں تھیں، آپ نے رومیوں کی عظیم سلطنت کے خلاف ایک لشکر تیار کرنے کا حکم فرمایا۔ اس لشکر کا سپاہ سالار آپ نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو بنا دیا۔ یہ اس وقت بالکل نوجوان تھے، تو کچھ صحابہ کو اس پر اعتراض تھا کہ اس لشکر میں بڑے بڑے صحابہ بھی ہیں اور تجربہ کار بھی ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر ملی تو وہ سخت ناراض ہوئے۔ اگلے روز
بدھ کے دن آپ کے سر مبارک میں درد تھا، اس کے باوجود آپ مسجد میں تشریف لائے۔ صحابہ کرام کے جو اعتراضات حضرت اسامہ بن زید پر تھے ان کو دور کیا۔ اب جو صحابہ حضرت اسامہ بن زید کے لشکر کے ساتھ جا رہے تھے وہ آپ کی ملاقات کے لیے آ گئے۔ اس وقت آپ کی طبیعت ناساز تھی، آپ نے اپنی طبیعت کے پیش نظر حضرت ابو بکر صدیق کو لشکر کے ساتھ جانے سے روک دیا اور انہیں حکم فرمایا کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اتوار کے روز آپ کی طبیعت اور خراب ہونے لگی۔ طبیعت خراب ہونے سے ایک روز قبل آپ جنت البقیع میں تشریف لے گئے، وہاں جا کر مغفرت کی دعا مانگی۔ جب جنت البقیع سے واپس لوٹے تو آپ کے سر مبارک میں شدید درد تھا، سر درد کے ساتھ ساتھ بخار بھی تھا۔ آپ نے اس درد کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتایا تو انہوں نے سر دبانا شروع کر دیا۔ سر درد کے ساتھ ساتھ بخار بھی تھا۔ اس مرض کے دوران بھی آپ اپنی تمام ازواج کے ہاں باری کے مطابق تشریف لے جاتے رہے، لیکن جس دن حضرت میمونہ کے ہاں پہنچے تو مرض میں شدت بڑھ گئی۔ لیکن جس دن آپ حضرت میمونہ کے ہاں پہنچے تو مرض میں شدت بڑھ گئی تو آپ نے اپنی تمام ازواج کو جمع کیا اور ان سے اجازت طلب کی کہ آپ کی تیمارداری حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں ہو، تو سب نے خوشی سے اس کی اجازت دے دی۔ پھر آپ پر غشی طاری ہونے لگی تو آپ نے مختلف کنووں سے 7 مشکیں پانی کی منگوائی اور اپنے اوپر ڈالنے کا حکم فرمایا۔ اسی دوران آپ فرمایا کرتے تھے، اے عائشہ مجھے خیبر میں جو زہر دیا گیا تھا اس کا اثر میں اب محسوس کر رہا ہوں۔ مطلب یہ تھا کہ اس زہر کا اثر زندگی کے آخری دنوں میں دوبارہ ظاہر ہو گیا تھا۔ اسی طرح آپ کی ليلۃ درجہ شہادت کو پہنچی۔ پانی اوپر ڈلوانے کے بعد اب حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے تو آپ کے سر مبارک پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ آپ نے لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، لوگوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کے سامنے ایک طرف دنیا رکھی اور دوسری طرف وہ سب کچھ رکھا جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ پھر اپنے اس بندے کو اختیار دیا کہ وہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو چن لے، تو اسی بندے نے اپنے لیے وہ پسند کیا جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق ان باتوں کا مطلب فوراً سمجھ گئے اور رونے لگے۔ روتے ہوئے فرمایا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، ہم اپنی جانیں آپ پر قربان کر دیں گے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روتے ہوئے فرمایا، اے ابو بکر خود کو سنبھالو۔ پھر لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، لوگوں، ساتھ دینے کے اعتبار سے، اپنے خرچ کرنے کے اعتبار سے جس شخص کا مجھ پر سب سے زیادہ احسان ہے وہ ابو بکر ہے۔ پھر فرمایا، مسجد سے ملے ہوئے تمام دروازے بند کر دیے جائیں، صرف ابو بکر کا دروازہ کھلا رہے۔ تو حضرت عباس نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ کیا ماجرا ہے کہ آپ نے تمام لوگوں کے دروازے بند کروا دیے، صرف ابو بکر کا دروازہ کھلا رہنے دیا؟ تو اس کے جواب میں آقا انعامدار حبیب کبریا سید الورا خیر الورا بلغ العلا کشف الدجا مکین گنبد خضرا شمس الضحا بدر الدجا فکان قاب قوسین او ادنا، حسن کائنات، جمال کائنات، جلال کائنات، روب کائنات، دبدبائے کائنات، وجہ کائنات محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عباس، نہ میں نے اپنے حکم سے کھلوائے اور نہ اپنے حکم سے بند کروائے۔ مطلب یہ تھا کہ ایسا کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا تھا۔ اتنا فرمانے کے بعد آپ ممبر سے اترے اور اسی مرض وفات میں وضو کیا، مسجد میں جانے کا ارادہ کیا تو آپ پر غشی طاری ہو گئی، مسجد میں نہ جا سکے۔ جب غشی افاقہ ہوا تو آپ نے دریافت کیا کہ صحابہ نے نماز پڑھ لی، تو صحابہ نے عرض کی کہ باقی صحابہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، تو آپ نے پیغام بھیجا کہ ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اس طرح حضرت ابو بکر نے صحابہ کو نماز پڑھائی اور باقی تمام صحابہ نے آپ کے پیچھے نماز ادا کی۔ پھر کچھ افاقہ ہوا تو حضرت علی اور حضرت فضل بن عباس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر آہستہ آہستہ چلتے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے تو صحابہ کے چہرے خوشی سے کھل گئے، تو کوئی الحمدللہ، کوئی سبحان اللہ کہہ رہا تھا۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں، میں سمجھ گیا کہ آقا تشریف لے آئے، میں پیچھے ہٹ گیا۔ نماز مکمل کرنے کے بعد آقا نے وصیتیں فرمائی اور ارشاد فرمایا، لوگوں، شاید تمہیں میری موت کا خوف ہے۔ صحابہ نے عرض کی، جی ہاں یا رسول اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری ملاقات کی جگہ حوض کوثر ہے، خدا کی قسم میں یہیں سے اس حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔
پھر فرمایا مجھے تم پر تنگ دستی کا خوف نہیں بلکہ مجھے تم پر دنیا کی فراوانی کا خوف ہے کہ تم اس کے معاملہ میں ایک دوسرے سے مقابلے میں لگ جاؤ گے جیسا کہ تم سے پہلے لوگ لگ گئے تھے. یہ دنیا تم کو ویسے ہی ہلاک کر دے گی جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا. پھر فرمایا عورتوں کے معاملہ میں اللہ سے ڈرو, میں تمہیں عورتوں سے نیک سلوک کرنے کی وصیت کرتا ہوں. پھر فرمایا مہاجرین کا خیال رکھنا, انصار کا احترام کرنا, وفود کی رخصتی کے وقت ہدیہ دینا, میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا, نماز کی پابندی کرنا, ملازموں کا خیال رکھنا, یہود و نصارہ کو جزیرہ عرب سے نکال دینا. حتیٰ کہ جو آخری بات آپ نے منبر سے اترتے ہوئے فرمائی وہ یہ تھی کہ قیامت تک آنے والے میرے ہر امتی کو میرا سلام پہنچا دینا. تو شاعر نے کیسا عجیب نقشہ کھینچا, میں پھر حوض کوثر پہ تم کو ملوں گا, میں پھر حوض کوثر پہ تم کو ملوں گا, میں امت کو پیاسی رہنے نہ دوں گا, بجھاؤں گا تشنا لبی کو تمہاری, بجھاؤں گا تشنا لبی کو تمہاری. لو اب الوداع الوداع ہے ہماری, وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.